کدو بھی گئے، لاہور اور پنڈی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ڈائلیسس کے حوالے سے چلتے تھے، ڈائلیسس کرا کے نکلے، اب جب تو اس وقت واپس آنا ہے کہ 48 گھنٹے بعد دوبارہ ہٹا دیں گے، پریشان نہیں ہو رہی، تو ڈائلیسس جو ہے وہ کرواتے، یا پھر کراچی سے نکلے، اب 36 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے بعد جو ڈائلیسس کا وقت ہے ان کا، اب جہاں پہنچے ہیں وہاں ڈائلیسس کا پہلے سے انتظام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مرد اور مریض، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مرض کو اپنے کام کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور آخری دن تک اقرا کے بارے میں، دین کے بارے میں سوچتے رہے، محنت کرتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں کھانسی ہوتی ہے، چھٹی کر لیتے ہیں، مدرسے کے طلباء پر بیٹھے ہیں، نیچے طالبات بیٹھے ہیں، اور بالخصوص وہ جو دورہ حدیث کے سال میں 5ویں 6ویں سال میں 8ویں سال میں لوگ ہیں، بنات اور بنین، ان کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پوری زندگی محنت کرنی ہے، یہ ارادہ ہو ہمارا، ورنہ بخاری شریف کا حق کیا ادا کیا، گھر بیٹھے رہے اور کام کی فکر نہ کی۔ دوسرا واقعہ، حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو جب خلافت ملی تو اس دن سے لے کے آج تک ایک انہوں نے مجلس ذکر کی نامہ نہیں کی۔ دوسرا ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ چند سال پہلے وہ بیمار ہو گئے، 4 مہینے بستر پر رہے، اور بیماری ایسی تھی کہ اٹیچ باتھ روم تھا، باتھ روم جو تھا کمرے کے اندر تھا، بیڈ سے لے کے واش روم آنے جانے تک پونا گھنٹہ لگتا، پاؤں بھی جل گیا تھا اور معاملات تھے، لیکن ان کا بتانا یہ ہے کہ پورے 4 مہینوں میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی اور ایک بیان کی بھی قضا نہیں ہوئی، مجلس ذکر کی بھی دعوت بھی نہیں ہوئی۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے بھی ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پرسوں اس کے سینے پہ پانی گر گیا، سینہ جل گیا، ہاسپٹل لے کے گئے، 2 دن تو وہ بستر پہ رہا، کچھ ایمرجنسی میں وقت گزارا۔ آج وہ اس شوق میں آیا کہ جی مجھے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھانی ہے، تو مجھے خوشی بہت ہوئی اور دعا ہے کہ اللہ اس کو آخری سانس تک دین کے لیے قبول کرے۔ دنیا کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، آخری سانس تک دین کے لیے محنت کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اب حضرت جی کے بارے میں چند باتیں ہو جائیں۔ حضرت جی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا، پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ حضرت جی کی پوری زندگی محنت، ابھی جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں حضرت جی نے بیان فرمایا بہادر فقیر جنگ میں، اسے 1 رات پہلے ملک سے باہر واپس تشریف لائے تھے، باہر سے واپس تشریف لائے جمعرات کو، جمعے کو بیان ہوا، جمعے کی شام کو بہادر فقیر گھر سے نکل گئے اور اسلام آباد چلے گئے۔ کل رات اسلام آباد سے سیدھا لاہور آئے ہیں، یہاں 3 دن کا سفر ہے، یہاں سے اگلا سفر ہے کراچی کا، وہاں 3 دن بیانات ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا سفر ہے۔ رمضان تک شیڈیول مکمل طے ہو چکا ہوا ہے، اور رمضان کی پھر اپنی مصروفیات ہیں، اور وہ شیڈیول یہ نہیں کہ گھر بیٹھے کبھی جو آئے، مسکین پور، خانے وال، ملتان اور بہت ساری جگہوں کے سفر۔ عمر آپ کے سامنے ہے، صحت آپ کے سامنے ہے، سہارے کے بغیر چلنا مشکل ہے۔ ابھی آپ جو قریب کے لوگ ہیں وہ پاؤں دیکھ لیجیے گا، اپنے پاؤں بھی غور سے دیکھ لیں ابھی، اور حضرت کے بھی دیکھ لیجیے گا کہ کتنے موٹے ہو چکے ہیں گردوں کی خرابی کی وجہ سے، آپ کو اندازہ ہو۔ تو میں حضرت کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہماری ترتیب یہ ہے کہ جب حضرت آ جاتے ہیں تو ساری باتیں میں بند کر دیتا ہوں، بس پھر اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہوتی، لیکن اس بیان کے اس واقعے کے دوران اگر آ بھی گئے تو 1 آدھ منٹ میرا شارٹ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ 1973 میں حضرت جی نے گلگت کا سفر کیا۔ آج بھی گلگت جانا بڑا مشکل ہے۔ گلگت کا سفر کیسے کیا کہ جھنگ سے بشام گئے، بشام سے گلگت 1.5 دن میں سفر ہوا، اور ایک ٹرک کے اوپر سفر تھا جس میں اندر مال تھا اور اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور جھٹکے اتنے لگتے تھے کہ ساری ہڈیاں ہل جایا کرتی ہیں۔ حضرت جی ہم لوگ تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت کے بیٹھنے کے بعد یہ واقعہ میں تھوڑا سا پورا کروں گا، پھر انشاءاللہ حضرت جی کا بیان ہوگا۔
پورا سنانے کی. اچھا ایک نکاح بھی ہونا ہے, دلہا اور گھر والے آگے ہوں تو ادھر حمزہ بھائی سے وہ رابطہ کر لیں تاکہ بات میں پریشانی نہ ہو. تو بات ہو رہی تھی کہ دین پڑھنے پڑھانے والے ان کے لیے محنت اور فکر کی کہ کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. پرانے اکابرین کے واقعات ہماری زندگی میں بہت ہیں. حضرت جی کے موجودہ کچھ بات و ذکر ہو گئی, لیکن جو گلگت والا واقعہ ہے اس کو میں نئے سرے سے دوبارہ شروع کرتا ہوں, جس طرح سے مجھے یاد ہے اس کا مفہوم انشاءاللہ عرض کروں گا. بلکہ اچھا ہوگا کہ حضرت جی سے تائید کی ہو جائے کہ کہیں غلطی ہے تو اصلاح ہو جائے. حضرت جی نے فرمایا کہ 1973 میں شیخ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بزرگ سے ان کی معیت میں گلگت کا سفر ہوا. آج بھی گلگت جانا ایک مشکل کام ہے, محنت طلب ہے, انسان سوچتا ہے اتنی دور. اور 1973 کا روڈ بھی نہیں تھے صاف ستھرے اور ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلتی تھی. پھر جھنگ سے لے کے گلگت تک ان پہاڑی علاقوں میں, میدانی کی بات نہیں کر رہا, پہاڑی علاقوں میں نہ کوئی سائڈ میں کینٹین, نہ کوئی ایسے ضروریات زندگی کی چیزیں ملنا, ایسا بھی کچھ نہ تھا. وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے تو بشام پہنچے. بشام سے لے کے گلگت کا سفر اس زمانے میں 1.5 دن میں تقریباً ہوا. اور وہ کیسی گاڑی تھی؟ ٹرک, جس میں سامان لوڈ ہو کے جاتا تھا. تو سامان بھی ہے, اوپر کچھ بندے بھی بیٹھ گئے. اور جھٹکے اتنے کہ 1.5 دن تو بہت دور کی بات, 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہی اندر سے پوری جو ہے نا ہڈیاں ہل جاتی تھی. یہ سفر کر کے بہرحال وہاں پہنچے. شیخ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ بنانا تھا. وہاں گلگت سے آگے ایک جگہ استور, وہاں پہ بھی اس کے لیے کام ہوا, تفصیلات اور ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں انہوں نے لکڑی کی چھت ڈالنی تھی. چھت وہ چاہتے تھے ایسی ہو کہ دوسروں سے جو ہے نا کسی گرجے سے اس طرح کی مشابہت نہ آتی ہو. اور ادھر برف پڑتی ہے تو 1 میٹر اور 1.5 میٹر بھی برف پڑ جاتی ہے کبھی کم بیش. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا, فرمایا کہ جاؤ بھائی آپ جائیے اور شہتیر اور لکڑی لے کر آئیں. تو فرمایا کہ 100 فٹ کے درخت اس وقت ملے تو 15 روپے کا ایک درخت اس زمانے میں اس مسجد کے لیے خریدا. پھر مسجد کی تعمیرات کے واقعات ہوئے. اس کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے واپسی کا سفر شروع کیا نا, تو واپسی کا سفر پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا. ٹرانسپورٹ تو کوئی نہیں, جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے, کوئی جیسا ڈیوو چلتی ہے, اسی طرح ٹرک پہ جانا تھا. تو کہتے ہیں چند لوگ ٹرک پہ سوار ہو گئے کہ واپس شہر پہنچنا ہے. اور راستے میں ایک پل آتا تھا, وہ پل ٹوٹ گیا. اس پل تک پہنچنے, جب اس پل پہ پہنچے تو پتہ لگا وہ پل ٹوٹ چکا ہے, پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا. ان حضرات نے 36 گھنٹے وہاں اس پل پہ اس پل کی مرمت کا انتظار کیا. فوج آتی تھی, اس نے وہ اس طرح کے جب حادثے ہو جاتے تھے تو پل بنانے ہوتے تھے, تو جیسے حالات جنگ میں ایمرجنسی کے حالات میں بنائے جاتے ہیں, تو لوہے کا پل بننے میں تقریباً 36 گھنٹے لگے. 36 گھنٹے اسی ٹرک پہ یہ ایک دن انتظار کیا, نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ. اچھا 36 گھنٹے کے بعد جناب ٹرک جو ہے وہ تیار ہوا, جب روڈ بن گیا اور وہ عارضی پل بنا دیا گیا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چلے. اب ٹرک ڈرائیور نے پل تو کراس کر لیا, تھوڑا سا آگے چل کے کہتے ہیں مجھے نیند اتنی آ رہی ہے, تھکن اتنی ہو گئی ہے, اب میں جب تک چند گھنٹے سو نہ جاؤں میں نہیں چلا سکتا. اس نے تو ٹرک سائڈ پہ لگایا اور کہیں بھی بیٹھ گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آرام کی جگہ دیکھی جائے. تو جب جگہ تلاش کی تو ایک کہف نظر آیا, ایک بڑی غار. تو وہاں یہ حضرات آرام کے لیے تشریف لے گئے کہ چلو چند گھنٹے ہم بھی لیٹ جائیں. فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ اب نیند بھی نہ آئے, بے آرامی بھی تھی, نیند بھی تھی, بھوک بھی تھی. لیٹ گئے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند نہ آئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیخ ولی الدین صاحب نے فرمایا کہ بھئی کوئی ذرا جاؤ نا, کچھ تلاش کر کے کچھ کھانا وغیرہ لے کر آئے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا, بھوک کی حالت بھی تھی, کمزوری بھی تھی, لیکن بہرحال اس کمزوری کا علاج ہی تھا کہ کچھ ملے. کوئی کینٹین نہیں, کوئی اور چیز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا. تھوڑی دیر بعد ایک پہاڑی کے اوپر مجھے ایک مکان نظر آیا چھوٹا سا. میں خیر چڑھ کے ادھر گیا, جا کے دروازہ نوک کیا. جیسے دروازہ نوک کیا تو سامنے سے کوئی خاتون آ گئی.
حضرت الحمدللہ نگاہوں کی حفاظت زندگی بھر رہی، تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ نیچے دیکھتے رہے اور اس سے اپنی زبان میں روٹی کہتے رہے اور وہ اپنی سمجھتی رہی، کیا سمجھی؟ خود حضرت نے ان کی زبان میں بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اب یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ مرد باہر آ گیا جو صاحب خانہ تھا نا، اس نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ غیر محرم کھڑا ہوا ہے۔ اس کو تو کچھ آئی سمجھ میں آئی نہ آئی، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اندر گیا، رائفل نکال کے لیا۔ اس کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور بڑے غصے کے ساتھ اس نے حضرت سے بات چیت کرنا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ زبان اور تھی، لیکن بڑا ناراض تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا یا غصہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، بس وہ بول ہی جا رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، اور اتنے میں اللہ نے مدد کیا دی، مدد یہ آئی کہ اس کی بیوی اس سے لڑ پڑی، کیونکہ ایک بندہ ایک آیا ہے، دروازے پر آیا ہے، بھوک ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، کیا ہے، تم کیوں بلا وجہ لڑ رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس سے لڑی اپنے خاوند سے، خاوند کے ہاتھ میں رائفل۔ ویسے یہاں ایک لطیفہ سن لیں، عورت اگر غصے میں ہونا تو مرد کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا خیر یہ واقعہ سے ہٹ کے لطیفہ ہو گیا۔ اب وہ اندر گئی، اندر سے جو بھی کھانا جتنا بنا ہوا موجود تھا نا، وہ کھانا بھی لے آئی، روٹیاں بھی لے آئی۔ شوہر نے منع بھی کیا، لیکن اس نے حضرت کو دیا۔ حضرت نے کہا بھی مجھ سے پیمنٹ اس کی لے لو، خیر انہوں نے پیمنٹ نہیں لی۔ حضرت جی وہاں سے پھر کھانا لے کے آئے، ساتھیوں نے کھانا جب سامنے رکھا تو اتنی لمبے عرصے کی بھوک تھی تو خوب کھانا کھایا، سب نے کھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کھانے کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے۔ قربانیاں دیں گے تو آگے معاملہ بنتا ہے کہ 36 گھنٹے پہلے پھر باہر نکلنا، وہاں تک آنا جانا، اس میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا۔ اتنے وقت کے بعد جب اللہ کے راستے میں روٹی کھانے کو ملی ہونا، اس کی لذت آج تک محسوس ہوتی۔ تو یہ 1973 کا حضرت جی کا دلی کا سفر تھا، جس کی کچھ مفہوم میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور انشاءاللہ حضرت جی بیان فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ حدیث میں ہوا تھا کہ محفل کے آداب میں سے انسان کا وضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی اسلام پر کثرت کے ساتھ تشریف پڑے۔ سب سامعین اور سب طالبات چند مرتبہ نبی اسلام پر تشریف پڑھ لیں
پھر حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہوں۔ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالروية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي جرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب میں وزن اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس امت کے شروع میں ایک گروپ ایسا بھی گزرا جو عقل پرست تھے، ان کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ اعتزال سے ہے، الگ ہو جانا، یعنی وہ مین اسٹریم سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، مگر وہ اس چیز کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کا وزن کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے ان کو وزن نہیں ہوتا تھا۔ آج سائنس نے ایسی ایجادات کر لی کہ وہ تول لی جاتی ہے۔ کسی بندے کا بلڈ پریشر کتنے ہے، کسی کا کولیسٹرول کتنے ہے، شوگر کتنی ہے، آج معلوم ہوتی ہے، پہلے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا میزان بنائیں گے جو انسانوں کے اعمال کو توڑ سکے گا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں اچھی صورت میں پیش کی جائیں گی اور گناہ کبھی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور وزن ہوگا۔ اور یہ وزن کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ فرشتے تھے ایسے جو شریعت کا علم لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، جو میزان شریعت دنیا میں لے کر آئے، وہی انسانوں کے عملوں کو اس میزان پر تولنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرویہ، کہ جو قسطاس ہے نا، یہ لفظ تھا پہلے قسطار، پھر یہ بن گیا قسطاس۔ یہ رومی زبان کا لفظ تھا اور اس کا معنی ہے عدل۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو بالکل عربی زبان میں، عربی و مبین عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو طلباء کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبانوں کے الفاظ ایک سے دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو فارسی کے الفاظ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں دختر اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈاکٹر. فارسی میں کہتے ہیں مادر مدر اور انگریزی میں کہتے ہیں مدر. تو فارسی سے بھی الفاظ ہیں مگر انگریزوں نے استعمال شروع کر دیے. انگریزی زبان کے الفاظ ہماری پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں واٹر اور پنجابی میں کہتے ہیں برتن. تو زبانوں کے الفاظ استعمال. اور اردو زبان میں تو آدھے زبان عربی کے ہیں آدھے الفاظ اور باقی الفاظ فارسی کے ہیں. ہمارے ملک کا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی فارسی زبان میں ہے. یہ جو پنجاب کا لفظ ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. 5 دریاؤں کی وجہ سے پنج کا مطلب 5 اور آب کا مطلب پانی. 5 دریاؤں کی سرزمین اس کو پنجاب کہا گیا. تو ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ یہ لفظ پہلے رومی زبان کا تھا. جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ عربوں کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا اتر آیا تو اب یہ عربی زبان کا لفظ کہا جائے گا. اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے, اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استادوں سے نقل کیا اور سارے استاد کوفہ کے رہنے والے تھے. احمد ابن اشتاق, محمد ابن فضیل, ہمارا ابن قعقاع اور ابی زرعی سب کوفی تھے. اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین. اس کی روایت ساری کوفی محدثین کے ساتھ, اور انہوں نے اس کو روایت کیا ابو ہریرہ سے, اور ابو ہریرہ نے نبی اسلام سے روایت کیا. اب ذرا حدیث کے متن کی طرف توجہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان, 2 کلمے ایسے ہیں. عام طور پہ تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں مگر کبھی کبھی کلمے کا لفظ کلام کے اوپر بھی لاگو آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, کیونکہ ایک لفظ نہیں ہے وہ پورا فکر ہے. تو کلمتان کا مطلب ہوگا کلامان, 2 کلام ایسے ہیں. حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بڑے پیارے. اب اگر نبی اسلام اتنی بات بھی فرما دیتے نا تو اہمیت بتانے کے لیے کافی تھی کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. ہر بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں شوق اٹھتا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو پیارے کلمات ہیں وہ کون سے ہیں. مگر نبی اسلام نے ایک بات اور فرمایا خفیفتان علی اللسان, زبان سے ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے. یعنی ان کے حروف ایسے ہیں للین حروفہما وسکونۃ مخارجہما, ان کے مخارج بھی آسان ہے اور زبان سے ان کو نکالنا بھی آسان ہے. تو اور شوق بڑھ گیا کہ 2 کلمے جو اللہ کو پیارے بھی بہت ہیں اور ان کا پڑھنا بھی بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. پھر نبی شان فرمایا ثقیلتان فی المیزان, مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ سن کے تو بندے کے شوق کی انتہا ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ کلمات جو اللہ کو بھی پیارے لگتے ہیں, پڑھنے بھی آسان ہیں اور نام اعمال میں بھاری بھی بہت ہوں گے, تو ہمیں پتہ چلے ہم بھی پڑھ سکیں. اس کو کہتے ہیں گفتگو کا حسن. یہ نبی علیہ السلام کی کلام کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات نہیں بتائی, صرف فضیلت بتا دی کہ 2 کلمات ایسے ہیں
جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ تو سماعت کرنے والا کہتے ہیں بتائیں پلیز کہ ہم بھی اس کو پڑھ سکیں۔ اب نبی لسان نے بتایا کہ وہ کلمات کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ ہر کمی سے، کوتاہی سے، کمی سے، عیب سے پاک ہیں۔ کیونکہ عورتوں کا من میں ہے تو عورتوں کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنے کا موقع آئے نا تو تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں۔ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے جی، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، بڑے اچھے خاندان کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی دیندار ہے، تو اس کی صفتیں گنوانا یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور اس سے عیب کو ہٹا دینا، ضدی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، کامچور نہیں ہے، سست نہیں ہے، تعریف نہیں ہو رہی لیکن عیب اس سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے کہ لڑکی نافرمان نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، لڑاکی نہیں ہے، کامچور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اچھی لڑکی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، آپ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے اس انداز سے میری تعریف کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود ان الفاظ سے کی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں تو چھوٹے سے مختصر سے سبحان اللہ، لیکن اللہ کو بڑے میٹھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ بندہ کہتے ہیں نا اس بات کو سن کے تو میرا دل ڈر گیا، ایسی مثال ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کے جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ ہر طرح کی حمد آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حمد کی اصل جو ہے حقدار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرے وہ حمد اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ پھول کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی طرف لوٹے گی۔ پھول کو کس نے پیدا کیا؟ تو تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے نا جو پیدا کرنے والا ہے۔ خامد بیوی کی تعریف کرے، بڑی نیک، بڑی خوبصورت، بڑی دیندار، خدمت گزار ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ بیوی خامد کی تعریف کرے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے مجھے خوش رکھا ہوا ہے، بڑے پیار دیتے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کے خامد کو پیدا کیا۔ کسی مکان کی تعریف کرے، کسی چیز کی تعریف کرے مخلوق میں، تو یہ تعریف خالق کی طرف لوٹتی ہے۔ تو تعریف کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی الحمد سے کی، الحمدللہ۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف نبی علیہ السلام نے کی، اس لیے نبی علیہ السلام کا ایک نام تھا احمد۔ احمد کا مطلب وہ ہستی جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ ان جیسی تعریف کسی اور نے نہ کی ہو۔ نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ بعد میں کوئی ایسی تعریف کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل دیا جائے گا اس کا نام ہوگا بیت الحمد، حمد کا گھر۔
اور جنتی جنت میں جو گفتگو کریں گے تو وہ بھی اللہ کی حمد ہی بیان کریں گے، حتیٰ کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کی حمد ہی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی حمد ہمیں اتنی بیان کرنی چاہیے جتنا کر سکیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا مگر ہم اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے۔ حمد بیان کرتے ہوئے ہماری زبانیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اگر وہ 40 گھروں کو اور سپورٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، 40 گھرانوں کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا اللہ نے اس کو رزق دیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے بات ہوئی کہ پوچھا سنا ہے کام کاروبار کیسے ہے؟ کہتے جی بس گزارا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا جی میں سچ بتاؤں میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک تھپڑ لگاؤں آپ کو۔ اب اتنا امیر آدمی اور اس کو کوئی کہے کہ میں تھپڑ لگاؤں تو حیران کے کہتے تھپڑ کیوں لگائیں؟ میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ اپنے گھر کے علاوہ 40 گھرانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب میں نے آپ سے پوچھا کام کیسے ہے، آپ کو تو چاہیے تھا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کے میرے اوپر بڑے احسانات، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، مگر آپ کی تو بات ہی سمجھ تھی کہ جی بس گزارا ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نا ہماری زبانیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہمیں زیادہ تعریف کرنی چاہیے اللہ کی، جتنی تعریف کر سکے اتنی کم ہے۔ اور اسی کو شکریہ کہتے ہیں کہ اپنے محسن کی اتنی تعریف کرو جتنی کر سکتے ہو۔ حیرت کی بات ہے، کوئی بیٹے کی نوکری لگوا دے ہم تعریف کرتے نہیں سکتے، کوئی ہمارا چھوٹا سا کام کروا دے ہم اس کی تعریف کرتے نہیں سکتے، اور جس پروردگار نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، اولاد دی، بیوی بچے دیے، یہ سب نعمتیں دی، اس کی تعریف ہم نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں بڑا فراخ دل ہونا چاہیے، خوب تعریف کرو کہ سننے والا بھی کہے کہ واقعی اللہ کی تعریف کے دل سے ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا فکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کو سجدی ہیں۔ اب بتائیے کتنا پیارا فکر ہے، اللہ کو سن کے پیار آتا ہوگا نا کہ میرا بندہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے نماز کی ابتدا بھی سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، اسی سے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں نا سبحان اللہ کا کثرت سے پڑھا کریں۔ عربوں میں یہ عادت بہتر ہے، وہ بات بات پہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ عجیبی لوگ ہیں نا، ہم نہیں سبحان اللہ کا لفظ بولتے۔ اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے، اور ہم اپنی گفتگو میں بھی سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھیں۔ مثلا سبحان اللہ آج میں نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، سبحان اللہ آج صبح بچے وقت کے اوپر اسکول چلے گئے، انہوں نے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تکرار ہوتی، سبحان اللہ دفتر میں آج کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، آرام سے میں نے کام کیا۔ تو ہم جب کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو نا تو سبحان اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی برکت آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ تو پہلا فکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ،
اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کے معنی تو وہی ہوئے کہ اللہ پاک ہے، اور عظیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں. اور واقعی بات ٹھیک ہے، عظمت تو سجتی ہی اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی وہ تو میری چادر ہے. تو اللہ کو ہی بڑائی سجتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہی ہیں جو سب سے بڑے ہیں. تو یہ دو فکرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان فکروں کو پڑھنا چاہیے خوب. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے. اب بتائیں جب اتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو انہیں دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینا چاہیے. ایک اور بات خاص ہے کہ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ سزا میں، تکلیف میں آسانی کر دیتا ہے، اور اس کے دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں تھے. آپ سوچئے اس وقت کیا حالت ہوگی بندے کی جب چاروں طرف سے اندھیرا ہو، صورت نہ بنتی ہو، تو بندہ وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے. تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی تعریف کروں تاکہ اللہ مجھے اس تنگی میں سے نکال دے. چنانچہ انہوں نے پھر اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک مخاطب کا صیغہ ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ہم سبحان اللہ پڑھیں گے. تو یہ سبحانک پڑھنے کا یہ برکت تھی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو سمندر کے کنارے ڈالے. چنانچہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نے اس میں تخفیف کر دی، اس کو نرم کر دیا، تھوڑا کر دیا. چنانچہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عمر لعنت کے پاس ایک بزرگ کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو بلا کے کہا کہ اس کے نا 10 ڈنڈے لگاؤ، 10 چوبے لگاؤ. اب جلاد نے جب پہلا ڈنڈا لگایا نا تو وہ جو مجرم تھا وہ کہنے لگا سبحان اللہ. یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کی زبان سے سبحان اللہ کا لفظ جاری ہوا. ہمیں بھی یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے اس دور میں نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی مصیبت تھی VCR کی، نہ کسی چیزوں کی، سادہ زمانہ تھا. تو ہمارے دور میں بچپن میں جب کوئی بندہ پاگل ہو جاتا تھا نا تو اذانیں دینے شروع کر دیتا تھا. آج تو پاگل بندہ پتہ نہیں کیا اور کون بکتا ہے. اس زمانے کے پاگل اذان دیتے تھے، بس کھڑا ایک جگہ اذان پہ اذان دیتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لوگ پاگل ہے. تو اسی طرح کا وہ مجرم تھا کہ جرم تو کر بیٹھا اور سزا بھی ملی، لیکن جب ڈنڈا پڑا تو کہنے لگا سبحان اللہ. جب عمر لانا نے سبحان اللہ کا لفظ سنا تو آپ نے جلاد کو کہا دعہ، اس کو چھوڑ دے. وہ یہ کہ کابلان ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. فضاحکا، وہ مسکرا پڑے. تو عمر لانا نے حیران ہو کر سے پوچھا میں یدھکو کا،
حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ سبحان اللہ نے اس بندے کے اس سزا میں تخفیف کر دی۔ آپ نے 10 ڈنڈے گئے تھے، اس سے سبحان اللہ کہا تو 1 ڈنڈے کے بعد اس کی جان بخشی ہو گئی۔ تو اگر سبحان اللہ اس کی سزا میں تخفیف کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بندے کے عذاب میں بھی تخفیف کر سکتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سزا کو کم کر دیں گے، آزمائش کو کم کر دیں گے۔ کوئی بندہ بھی پھنسا ہوا نہ کسی آزمائش میں تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کے بچیاں اپنے گھروں میں جائیں گی، جامع سے چھٹی ہوگی۔ اب جب گھروں میں جائیں گی تو ان کے رشتے آئیں گے اور ماں باپ ان کی شادیاں کریں گے۔ کچھ کی تو شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے۔ اب جب بچی جوان ہو اور رشتہ نہ آئے تو ماں باپ کے دل پہ جو غم ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ بچی خود بھی پریشان ہوتی ہے، بھائی ماں باپ ایسے جو نہیں نا جا کسی کو ہاتھ پکڑا کے آ جائیں گے، تو رشتہ آئے گا تو ہاں کریں گے، نکاح کریں گے، رشتہ نہیں آ رہا۔ اب بچی پریشان ہوتی ہے، جی میں کروں تو کیا کروں، پوچھتی ہے جی کوئی عمل مجھے بتائیں کرنے کے لیے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ میں ایک حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم اسے یہی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سبحان اللہ کی کثرت کرو، اور وہ بچی چند دن سبحان اللہ کی تسبیح شوق سے پڑھتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے رشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اچھا تو لبا آخری حدیث پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں تو کسی نے جاب کر لی، کسی نے کاروبار کر لیا۔ اب جب کاروبار کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، قرضہ ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں اور پریشان ہوتے ہیں، قرض لینے والے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم ان حالات میں سے کیسے نکلیں، تو ان کے لیے بھی سبحان اللہ کا ذکر تصویر ہے۔ اگر وہ سبحان اللہ کا ذکر کریں تو اللہ قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ آسانی فرما۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو اس لیے آج کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا ذکر زیادہ کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، اور اپنی گفتگو میں بھی سبحان اللہ کا لفظ زیادہ استعمال کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ان 2 کلمات کو پڑھ کے دل کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ سب مزہ لے کے پڑھیے، لطف لے کے پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھائے اور ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی ان کو مبارکباد ہو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد ہو، جن بچوں نے پڑھی ان کے اہل خانہ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع کا نور عطا فرمائے اور پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق ہو گیا۔ اب وہ اساتذہ کرام جو جامعہ ربیہ البنات میں بخاری شریف کا درس دیتے رہے اور اس کے علاوہ دوسری بھی احادیث کی کتابوں کا، تو ان کے لیے کچھ یہ لفافے ہیں جو حضرت کے ہاتھ سے ان کو انشاءاللہ بھی دیے جائیں گے۔ تو میں نام لیتا جا رہا ہوں، تشریف لائیں اور وصول فرما لیں۔ مفتی طیب صاحب یہ کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں، میرے چچا ہیں شکیل، وہ وصول کر لیں گے۔ مفتی عمر صاحب لاہور، مفتی نعمان صاحب گجرانوالہ، مفتی عبدالرحمان، مفتی عبدالرحمان صاحب اور مفتی عمر صاحب دونوں مفتی عمر صاحب کی طرف سے جو ہے نا مولانا دلیر خان صاحب وصول کرنے کا قریب ہیں، تو نہیں تو برہان اسد صاحب جو قریب ہیں وہ آ جائیں۔ مفتی عمر صاحب آگے ماشاء اللہ۔ محفل میں کچھ علماء حضرات کی تشریف لائے ہیں جو حدیث مبارکہ کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا طریق رہا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ اپنے اساتذہ کی پوری تفصیل بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے حدیث کے علم سے پڑھا، کیسے پڑھا۔ اب اس وقت میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، باقی اتنی بات ہے کہ جو علماء، جو طلباء بخاری شریف پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اس مجمع میں موجود ہیں یا طالبات موجود ہیں، ان سب کو اس اجازت، اس عادی کی طرف سے حدیث مبارکہ تقویٰ و طہارت کے ساتھ آگے پڑھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت کے لیے پوری زندگی قبول فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ توبہ کے کلمات سے پہلے ایک نکاح ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد یوسف صاحب کون ہیں؟ آپ بچی کے والد بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. کیا آپ کی مسمات آسمہ یوسف جو بیٹی ہیں محمد یوسف صاحب کی، ان کو محمد عمر کے بیٹے ہیں محمد نفیس کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے جو معجل ہوں گے جلدی ادا کرنے والے، اور کچھ غیر معجل ہیں جو 3 تولے سونا ہے. کیا آپ نے بچی کو اس مہر کے بدلے محمد یوسف کے نکاح میں پیش کیا؟ آپ کہیں میں نے بچی کو اس نکاح میں پیش کیا؟ محمد عمر صاحب، کیا آپ نے مسمات آسمہ یوسف کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے اور 3 تولے سونا تفصیل بتائی گئی اور مطابق شریعت محمدی سامنے شیر گاؤں کے آپ نے آسمہ یوسف کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں کہ معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا ہمارے 100 مرتبہ استغفار سے شامل ہونا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف کرنا، تیسرا ہے قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں اور پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار والذکر.
اور پانچویں ہے مراقبہ، کہ نماز کے بعد فارغ ہو کے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لگا کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ عشق خدا یار نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں، تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یار نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں، تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے، ہو گیا تھیاں تھیاں، تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر یاد نہ میں کو، تے کتوں تانے دین سیاں، تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو، میں تا در تے جتے پئی ہاں، تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو، میں تا در تے جتے پئی ہاں، تے جے ہو جئی ہاں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریے۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمي الكريم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، بقاؤں سے درگزر فرما، عینوں کی پردہ فرما، کریم اپنی رحمتوں کی پشپراہی نصیب فرما، کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، کریم وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین،
حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، برے چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، کریم ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، صحت اور حافظی میں برکت عطا فرما، کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما، یا الہ العالمین اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا، اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، ایک پل کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، ایک پائی پیسے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کے در سے جڑے ہیں، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ناجائز حرام غلط اور برے استعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما، یا الہ العالمین ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما، دلوں میں جو نفرتیں اور تڑن ہے ختم فرما، یا اللہ دلوں میں محبتیں اور وسعت عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال آسان فراغ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبوض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما، یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین اپنی رحمت حضرت کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، یا الہ العالمین حضرت جی کے فیض کو پوری دنیا میں اور زیادہ عام اور تام فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین حضرت کی نسبت سے پوری دنیا میں جہاں بھی جتنے بھی مراکز چل رہے ہیں دینی، یا اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، بالخصوص معذور فقیر کو قبولیت عطا فرما، یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ، جامعہ رقیہ علی بنات، ابراہیم اکیڈمی، یا اللہ ان سب کے بھی تمام شعبوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ ان طالبات کا اجازت حدیث بھی ان طالبات نے آج حدیث بخاری شریف کا آخری سبق بھی پڑھا، یا الہ العالمین ان کو دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ آخری سانس تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما، یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اس مجمع میں علماء بھی ہیں، مفتی حضرات بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور مستورات میں معلمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، اللہ سب کو دین کی فکر عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کا جو غم تھا امت کو دین پہنچانا، کہ اللہ اس غم میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، اس کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی دیکھ جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین محفل رب کریم سب کو قبول فرما، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، بالخصوص بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک بچی آئی سارہ نعمان کے حوالے سے، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، کامل ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے، اللہ پہلے راضی ہونا پھر بلانا، اللہ ہماری موت کے وقت ہم سے راضی ہو کر یا اللہ پھر اپنے پاس اپنے دیدار کے لیے بلا لینا، موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، تقویٰ کی پوشاک عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اللہ ہمیں نماز کے حضور عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے، اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین
آج کل کے حالات میں، زمانے میں، وقت میں دین کے کام کے لیے جتنی چیزوں کی، اسباب کی، معاملات کی ضرورت ہے، اللہ تمام دینی اداروں کو بوجہ الکمال عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لواء الحمد کو لے کے میدان محشر میں ہوں گے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اگر حضور نے یہ پوچھ لیا، میرا دین مٹ رہا تھا، سنتیں مٹ رہی تھی، بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، اللہ اس سوال، اگر یہ سوال ہو گیا تو ہمیں اس کا جواب تیار رکھنے کے لیے دین کی محنت کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ انتہائی آسانی، سہولت، عافیت اور خیر کے ساتھ ہم سے دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، بغیر عذاب اور بغیر حساب جنت الفردوس میں داخلہ ہمارا آسان فرما، پورے صراط کا معاملہ ہمارے لیے آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمارا ملک پاکستان مختلف بحرانوں کے شکار ہے، یا اللہ تمام بحرانوں میں یا اللہ آسانیوں کے ساتھ اس کو نکال دیجئے۔ یا اللہ اس ملک کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، وہ مقاصد ہمیں صحیح سمجھ کر یا اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، بچے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر کریم ان کو چن چن کر دفع دور فرما۔ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، عافیت اور سہولت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان کی برکتیں بھی ہم سب کو اپنی رحمت سے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ عزیز اور قریب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم نے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ یا اللہ صرف 3 دن کے اندر ہی سب لوگوں نے محنت کر کے اس محفل کو سجایا۔ اللہ کچھ لوگوں نے تو راتوں کو جاگے اور خدمت کی، کام کی، آنکھیں تک سوج گئی۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جس نے جس انداز سے محنت کی اس کو قبول فرما۔ جس دور دراز شہروں سے، کراچی سے، چترال سے، گجرانوالہ اور مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کا اس سفر قبول فرما۔ یہ سب دین کی نسبت سے تھا۔ یا اللہ اسی بخاری شریف کی نسبت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن، یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی نسبت سے آپ نے یہاں جمع فرمایا، جنت میں بھی ہمیں دین کی نسبت سے جمع فرما دینا۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بہت سارے میسیجز جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا حضرت تشریف لا رہے ہیں، بے شمار میسیجز دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل